السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم تاریخ اور سیاسیات 10ویں جماعت سے سیاسیات کا پہلا سبق دستور کی پیش رفت اس سبق کا مطالعہ کریں گے، جس میں ہمیں 3 اہم نکات پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ نمبر 1 جمہوریت، نمبر 2 سماجی انصاف اور مساوات، اور نمبر 3 عدالتی نظام جمہوریت۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کچھ اعادے کے طور پر کہ سیاسیات کی اب تک کی درسی کتابوں میں ہم نے مقامی حکومتی اداروں، ہندوستانی دستور میں مندرج اقدار اور ان کے فلسفوں کے ساتھ ساتھ دستور کے تشکیل کردہ نظام حکومت اور بین الاقوامی تعلقات میں بھارت کے مقام کا تفصیل سے جائزہ لیا ہے۔ دستور نے بھارت کو ایک مذہبی غیر جانبدار جمہوری عوامی حکومت بنایا ہے۔ بھارت کی جو حکومت ہے وہ جمہوری حکومت ہے، یہ ایک مذہبی غیر جانبدارانہ حکومت ہے۔ یہاں پر کسی مذہب کے اشاروں پر یا مذہب کا نظریہ لے کر حکومت نہیں چلائی جا سکتی، نہیں بنائی جا سکتی، اس لیے کہ بھارت جو ملک ہے یہ جمہوری ملک ہے، اور جمہوری ملک عوام کے ذریعے، عوام کے لیے، عوام کی حکومت اس کو کہتے ہیں۔ چلیے شہریوں کو انصاف دلانے اور ان کی آزادی کو برقرار رکھنے کے مقصد سے دستور میں ضروری اور اہم پیش بندی کی گئی۔ سماجی انصاف اور مساوات پر مبنی ایک ترقی یافتہ سماج تعمیر کرنے کا اہم وسیلہ دستور ہے۔ ہر ایک کو انصاف ملے، سیاسی، سماجی، معاشی، مذہبی، سب کے اندر مساوات قائم ہوں، اور ایک ترقی یافتہ سماج تعمیر ہو، اس کے لیے دستور ایک اہم وسیلہ ہے۔ بھارت میں 26 جنوری 1950 سے حکومت کا کام کاج دستور کے مطابق کیا جا رہا ہے۔ اس وقت سے اب تک دستور کی مدد سے جو حکومتی کام کاج کیا گیا، اس کی بنا پر بھارت میں جمہوریت نے کس طرح وسعت اختیار کی۔ بھارت میں سیاسی عمل میں جو اہم تبدیلیاں ہوئیں، سماجی انصاف اور مساوات قائم کرنے کے نقطۂ نظر سے جو اقدامات کیے گئے، ان سب کا مختصر جائزہ اس باب میں لیا جائے۔ تو ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں، یہاں پر ہمیں 3 نکات پر خصوصی توجہ دینا ہے: جمہوریت، سماجی انصاف اور مساوات، اور عدالتی نظام۔ تو چلیے پہلے دیکھتے ہیں جمہوریت۔ اس کے اندر سیاسی پختگی، محض جمہوری طرز حکومت اختیار کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے، تبھی جمہوریت سماجی زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ بنتی ہے۔ اگر جمہوریت دستور کے حد تک ہی رہے، وہ کتابوں پر ہی رہے، اور عملی طور پر اس کو اختیار نہ کیا جائے، تو گویا جمہوریت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس طرز حکومت کے مطابق ہمارے ملک میں عوام کو براہ راست نمائندگی دینے والی پارلیمنٹ، ریاستی ودھان سبھا اور مقامی حکومتی ادارے وجود میں آئے۔ جمہوریت کو آسان کرنے کے لیے، نظام حکومت کو صحیح ڈھنگ سے چلانے کے لیے، گویا اس کو ہم 3 حصوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں عوام کو براہ راست نمائندگی دینے والی پارلیمنٹ، ریاستی ودھان سبھا اور مقامی حکومتی ادارے۔ عوامی شمولیت اور سیاسی مقابلہ آرائی کی بنا پر بھارت میں جمہوریت کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی۔ عوام کی شمولیت اور سیاسی مقابلہ آرائی، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کے مد مقابل آ کر اپنا موقف رکھ کر حکومت بنانا چاہتی ہے، جو جمہوریت کے لیے بہت ضروری بھی ہے، اور بلکہ یوں کہیں گے کہ زبردست کامیابی۔ مقررہ مدت کے بعد ہونے والے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات بھارتی جمہوریت کی کامیابی کی علامت ہے۔
ہمارا ملک آبادی اور وسعت دونوں اعتبار سے بہت بڑا ہے، اسی وجہ سے مختلف سطحوں پر الیکشن کروانا کسی چیلنج سے کم نہیں۔ بار بار ہونے والے انتخابات کی وجہ سے بھارتی رائے دہندگان کی سیاسی بیداری کو پختہ کرنے میں بڑی مدد ہوتی ہے۔ بار بار ہونے والے انتخابات جیسا مقامی اعتبار سے مقامی سطح پر دیکھیں تو گرام پنچایت ہے، پنچایت سمیتی ہے، نگر پالیکا، نگر پریشد ضلعی سطح پر ہیں، اور اس طریقے سے ریاست کے الیکشن ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے مرکز کے الیکشن ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ بار بار الیکشن کی وجہ سے رائے دہندگار ووٹر ان کی سیاسی بیداری کو پختہ کرنے میں یہ جو ہے مدد ملتی ہے۔ الیکشن کے دوران جن عوامی پالیسی اور مسائل کا ذکر ہوتا ہے ان کے بارے میں رائے دہندگان کی اپنی ایک رائے بن جاتی ہے۔ سیاسی پارٹی کا ایک موقف ہوتا ہے، کوئی سیاسی پارٹی غریبی کو لے کر لڑتی ہے، کوئی سیاسی پارٹی جو ہے روزگار کے کو جو ہے ایشو بنا کر، مدعا بنا کر جو ہے وہ لڑتی ہیں، اس کے پاس میں وہ ہوتا ہے۔ کوئی سیاسی پارٹی جو ہے کسانوں کو ساتھ میں لیتی ہے، کوئی سیاسی پارٹی تاجروں کو جو ہے، اور کوئی سیاسی پارٹی کا موقف جو ہے مذہب ہوتا ہے۔ جو یہ اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ مناسب بھی نہیں ہے۔ البتہ ایسے مسائل جو ملک کے لیے اگر وہ مسائل حل ہو جائے، ملک ترقی کرے، ان مسائل کو سامنے رکھ کر سیاسی پارٹیوں نے اپنا موقف رکھ کر جو ہے جمہوریت کو مضبوط بنانے کے لیے فکر کرنا، کوشش کرنا چاہیے۔ تو الیکشن کے دوران جن عوامی پالیسیوں اور مسائل کا ذکر ہوتا ہے ان کے بارے میں رائے دہندگان کی اپنی ایک رائے بن جاتی ہے۔ مسائل کے متبادل حل کے بارے میں غور و فکر کرنے کی وجہ سے رائے دہی کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے۔ اگلا پوائنٹ، ووٹ دینے کا حق۔ بھارت کے دستور نے بالغ رائے دہی کے حق کو تسلیم کیا، اس وجہ سے رائے دہی کا حق بنیادی طور پر وسیع ہو گیا۔ آزادی سے قبل رائے دہی کے حق کو محدود کرنے والی تمام ترمیمات اور شکوں کا خاتمہ کر کے آزاد بھارت کے دستور نے بھارت کے ان تمام مردوں اور عورتوں کو رائے دہی کا حق دیا جن کی عمر 21 سال مکمل ہو چکی۔ یعنی جب بھارت آزاد ہو گیا تو الیکشن کے اندر جو ہے انتخابات کے اندر ووٹ دینے کے لیے جو عمر طے کی گئی تھی وہ 21 سال تھی، لیکن اس کے بعد میں اس کو گھٹا کر 18 سال کر دیا گیا ہے۔ اس ترمیم کی وجہ سے آزاد بھارت کی نئی نوجوان نسل کو صحیح معنوں میں سیاسی مواقع حاصل ہوئے۔ جمہوریت کی وسعت میں اضافہ کرنے والی مذکورہ تبدیلی کی وجہ سے بھارتی جمہوریت کو اب دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت تسلیم کیا جاتا ہے۔ رائے دہندگان کی اتنی بڑی تعداد کسی اور جمہوری ملک میں نہیں پائی جاتی۔ یہ تبدیلی صرف تعداد کے لحاظ سے نہیں ہے بلکہ معیار کے لحاظ سے بھی ہے۔ ان نوجوان رائے دہندگان کی حمایت کی وجہ سے کئی سیاسی پارٹیاں اقتدار کی دوڑ میں شامل ہوئی ہیں۔ بھارت میں سیاسی مسابقت کی نوعیت میں بھی تبدیلی آئی ہے۔ لوگوں کی خواہشات اور توقعات کی نمائندگی کرنے کی غرض سے آج کئی سیاسی پارٹیاں اس مقابلے میں اتر آئی۔ اب بخوبی اس سے واقف ہے اور بہت سی سیاسی پارٹی کے موقف سے بھی آپ جان چکے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں جمہوری لامرکزیت۔ حکومت کی لامرکزیت جمہوریت کی بنیاد ہے۔ لامرکزی ہونے کی وجہ سے حکومت کا غلط استعمال کرنے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، نیز عوام کو حکومت میں شامل ہونے کا موقع ملتا ہے۔ جمہوری لامرکزی کے سلسلے میں دستور کے رہنما اصول میں وضاحت کر دی گئی ہے۔ رہنما اصولوں میں درج ہے کہ مقامی سطحوں کے حکومتی اداروں کو زیادہ اختیارات دے کر صحیح معنوں میں جمہوریت قائم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی اصول کی روشنی میں آزاد بھارت میں جمہوری حکومت کو لامرکزی بنانے کی کوشش کی گئی، یعنی کسی ایک جگہ سے جو ہے اس کا تعلق نہ رکھتے ہوئے رہیں گا تو صحیح، لیکن پھر بھی اس کے اندر آسانی پیدا کرنے کے لیے اس کو ریاستی اعتبار سے اور مقامی اعتبار سے اس کو بانٹا گیا، اس کی ترتیب و تشکیل دی گئی۔ ان میں سب سے بڑی کوشش دستور میں کی گئی 73ویں اور 74ویں ترمیمات ہیں۔ ان ترمیمات کی وجہ سے نہ صرف مقامی حکومتی اداروں کو دستوری طور پر تشکیل کیا گیا بلکہ ان کے اختیارات میں بھی زبردست اضافہ ہوا ہے۔ کچھ سوال آپ سے پوچھے جا رہے ہیں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ درج ذیل تبدیلیاں کس وجہ سے ہوئی ہیں؟ حکومت کے کام کاج میں خواتین کی شمولیت میں اضافہ کرنے کے لیے ان کی نشستیں محفوظ کی گئی۔ سماج کے کمزور طبقات کو حکومت میں شامل کرنے کے لیے ان کی نشستیں محفوظ کی گئی۔ ریاستی الیکشن قائم کیا گیا اور دستور میں 2 نئے ضمیمے 11 اور 12 کا اضافہ
کیا گیا۔ یہ آپ کو ان سوالات پر غور و فکر کرنا ہے اور اس کے جوابات تلاش کرنا ہے۔ حق معلومات RTI 2005، رائٹ ٹو انفارمیشن۔ جمہوریت میں شہریوں کو مختلف طریقوں سے با اختیار بنانا چاہیے۔ شہریوں کو شمولیت کا موقع دینے کے ساتھ حکومت کے ساتھ ان کے تعلقات کو بھی بڑھانا چاہیے۔ حکومت اور شہری کے درمیان فاصلہ جتنا کم ہوگا اور تعلقات جتنے قریبی ہوں گے، اسی تناسب سے جمہوری عمل مضبوط اور مستحکم ہو جاتا ہے۔ ان میں باہمی اعتماد بڑھانے کے لیے حکومت جو کچھ کرتی ہے وہ شہریوں کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ شفافیت اور ذمہ داری کا احساس اچھی حکومت کی دو خصوصیات ہیں۔ حکومت میں ان خصوصیات کی نشوونما کے لیے بھارتی شہریوں کو معلومات حاصل کرنے کا حق دیا گیا ہے۔ حق معلومات کی وجہ سے حکومت کے کام کاج میں رازداری کا عنصر کم ہو گیا اور حکومت کی سرگرمیوں کے شفاف ہونے میں مدد ملی، جس کی وجہ سے انہیں آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ حق معلومات کا جو ایکٹ بنایا گیا، قانون بنایا گیا، اس کی روح سے حکومت کیا کر رہی ہے اس کے رازوں پر سے پردہ اٹھتا ہے، اور جو ہے تو وہ ایسے کام جو ملک کے لیے اور جمہوریت کے خطرہ ہو، ایسا کرنے سے جو ہے عمومی عوام جو ہے انہیں روک سکتی ہے، عوام تک ان کا راز فاش ہو سکتا ہے۔ 2000 کے بعد کے زمانے میں شہریوں کو فلاح و بہبود کو ان کا حق مان کر ان کی فلاح و بہبود کرنے کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے۔ اسی رجحان کے سبب ہندوستانیوں کو معلومات، تعلیم اور غذا کے تحفظ کا حق حاصل ہوا ہے۔ ان حقوق کے سبب یقینی طور پر بھارت میں جمہوریت مضبوط ہوئی۔ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ جانتے ہیں حقوق اساس نقطہ نظر، رائٹس بیسڈ اپروچ۔ آزادی کے بعد کئی دہائیوں تک بھارت کو جمہوری ملک بنانے کے لیے مختلف اصلاحات کی گئی، لیکن ان میں شہریوں کو استفادہ کنندگان کی حیثیت سے دیکھا جاتا تھا۔ پچھلی دہائیوں سے اصلاحات کو شہریوں کے حق کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ اس نقطہ نظر کو اختیار کرنے کی وجہ سے حکومت اور شہریوں کے باہمی تعلقات میں کس نوعیت کی تبدیلی آئے گی، اپنے خیالات کا اظہار کیجیے، بحث کیجیے۔ کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ بھارتی شہریوں کو روزگار حاصل کرنے کا حق ہونا چاہیے، تمام لوگوں کو رہائش کا حق مل جائے تو ہمارے ملک میں جمہوریت پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ اپنی رائے دیجیے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ جو ہے محنت، کاوش، کوشش اور ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجیے، ہمارے چینل HBS آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔ آگے پھر حاضر ہوں گے اگلے پوائنٹ۔